الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وبارک علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات نے قرآن مقدس میں یہ جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، اس کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہاری زندگی یہ بے مقصد ہے، عبث ہے، بے مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے انسان کی تخلیق فرمائی، اور انسان کی زندگی بہت ہی قیمتی یہ لمحات ہیں، بہت قیمتی زندگی ہے۔ تین دوست تھے، وہ کہیں کسی جگہ کسی ملک میں رہے، یہ عقائد ہے۔ تو انہوں نے ایک منزل جو لی وہ کرائے پر 75ویں منزل تھی۔ تو جب بھی وہ آتے جاتے تھے تو اس اپنی منزل پر جو تھے وہ لفٹ کے ذریعے جاتے تھے، لیکن ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خیال کرنا کہ رات 10 بجے کے بعد یہ کوئی لفٹ نہیں ہوگی، مکمل طور پر بند ہوگا، پھر آپ اگر باہر رہ گئے تو باہر ہی رہ جائیں گے۔ ایک دن اتفاق ایسے ہوا کہ وہ 10 بجے کے بعد آئے تو لفٹ بند تھی۔ ابھی انہوں نے جانا بھی تھا اپنی منزل پر۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ اب پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے 25 جو سیڑھیاں ہیں وہ کوئی کہانی سنائے، دوسری 25 دوسریاں کہانیاں سنائے، تیسری 25 جو تیسرا کہانیاں سنائے۔ اس طرح ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو ایک نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو خوشگپیاں، لطیفے اور ایسے باتیں سناؤں گا۔ اس نے وہ شروع کی، وہ گپ شپ لگتے کرتے 25 منزلیں ہو گئیں۔ ابھی جب 25 پہنچے تو دوسرے کی باری آئی، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو کچھ سنجیدہ باتیں سناؤں گا۔ اب اس نے وہ سنجیدہ باتیں اور قصے سنانے شروع کیے۔ 50 منزلیں جب ہوئیں تو تیسرے نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں آپ کو غم اور دکھ بھری کہانیاں سناؤں گا۔ اب اس نے غم اور دکھ بھری کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ جب وہ چلتے اپنی منزل تک پہنچے، 75ویں منزل تک پہنچے اور قصے سنانے شروع کیے۔ 50 منزلیں جب ہوئیں تو تیسرے نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں آپ کو غم اور دکھ بھری کہانیاں سناؤں گا۔ اب اس نے غم اور دکھ بھری کہانیاں سنانی شروع کر دیں۔ جب وہ چلتے اپنی منزل تک پہنچے، 75ویں منزل تک پہنچے، تو اس نے کہا کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دکھ والا واقعہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چابی ہے اپنے کمرے کی وہ میں سب سے نیچے جو ہے ویٹنگ روم کے اندر بھول آیا ہوں۔ اب وہ تینوں پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ حقیقت تو یہی ہے، ہماری زندگی ہے، ہم اپنی 25 سال پہلے خوشگپیوں میں، لطیفوں میں اور ایسے گزار دیتے ہیں کہ بالکل ہماری زندگی فضول چلی جاتی ہے۔ جب 25 سال کے بعد شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، اسی فکر کے اندر نوکری پر چلا گیا، نوکری کی، واپس آیا، لیٹ گیا، اٹھا اور پھر دوسرے دن تیاری کر کے پھر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اسی طرح ڈیوٹیاں کرتے کمائی کرتے زندگی کے 50 سال جو ہیں وہ قیمتی پورے ہو جاتے ہیں۔ اب جب 50 سال سے آگے آدمی جاتا ہے پھر بھی عبادت کی فرصت نہیں، اس کو اپنے بچوں کے غم، اپنی بیٹیوں کے غم، اپنے دوتیوں پوتیوں کے غم، اپنے معاملات، اپنے اسی غم میں، اسی پریشانی کے اندر وہ باقی سال گزارتا ہے، اور اپنی زندگی کے جو قیمتی سال ہیں وہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی بیماریوں کو وہ علاج کراتا ہے، اپنی بیماریوں کو روتا، یعنی اس طرح کر وہ گرتا پڑتا 75 سال تک پہنچتا ہے۔ تو جب وہاں تک پہنچتا ہے تو اس کی منزل آ جاتی ہے۔ اب جب منزل آ جاتی ہے تو اس وقت اسے یاد آتا ہے کاش
میں تو چابی جو ہے وہ بھول آیا ہوں ویٹنگ روم کے اندر۔ کاش میں اسی دن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، کاش میں اسی دن سے صراط مستقیم پر چلتا، آج ہماری آخرت اچھی ہوتی، آج ہماری آخرت بہتر ہوتی۔ اس طرح انسان اپنے زندگی کے قیمتی سال جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے بے مقصد پیدا کیا؟ انسان تجھے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، حشر بالصالحین فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔